بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار دا نائس ورڈز. اور پہلے تو یہ کہ 1 نومبر کو یوم آزادی گلگت بلتستان منایا جاتا ہے، تو میں آپ کو بیٹا کنگریچولیٹ کرتا ہوں تاہ دل کی عطا گہرائیوں سے کہ آپ کو آزادی مبارک ہو بیٹا. اور اس چیز میں آپ کی اپڈیٹ کو نہیں پوچھا کہ اسلام آباد کیمپس ہم نے کیوں اسٹیبلش کیا تھا، آپ لوگوں کو بتائیں. It's only for Gilgit, Baltistan and the surrounding areas. ہمیں پرابلمز یہ آ رہی تھی بیٹا کہ جو ہمارے وہاں کے اپروو روٹس تھے بیٹا اس میں ہم گلگت بلتستان ایون ایج اے کے ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. there were many cases کہ وہ آ رہی تھی کہ ہمارے ایڈمیشن کے ایم بی میں ہو جائے. تو اس پہ ہم بیٹھے تھے بیٹا اور ہمارا ایک ہی آئیڈیا تھا کہ ہم جو اسپیشلی ایج اے کے گلگت بلتستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ایک کیمپس اسٹیبلش کریں گے اور یہ آئیڈیا وہاں سے جنریٹ ہوا. سیکنڈ یہ ایک اپڈیٹ میں آپ کو دیتی بیٹا کے ایم یو گلگت بلتستان میں اپنا کیمپس کھول رہا ہے. اسپیشلی ہمارا فوکس وہاں پر نرسنگ اینڈ فارمیسی ہوگا. تو آفیشلی بیٹا ہماری ڈیل ہو گئی ہے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹا. اور کے ایم یو کا فوکس یہی ہے کہ جن علاقوں میں ایکسس ٹو دا ایجوکیشن اسپیشلی جو ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے اس میں بیٹا ہم انٹروین کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایسے ایریاز میں ہم اپنے کیمپس اسٹیبلش کریں. اور باقی جو آپ کے گلے شکوے ہیں وہ اگر پولیٹیشین کی اس کا میں جواب دے دوں ٹھیک ہے. مبکر نے جو گلے شکوے شہروں کے سلسلے میں کیے ٹھیک ہے. سو وی ایگری ود یو بیٹا ہم انڈورس کرتے ہیں اگر جس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کمٹمنٹس کو آنر کیا جائے ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہوگی. لیکن اپنے پارٹ پہ جو کے ایم یو رول پلے کر سکتا ہے بیٹا تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو ایریا اگنورڈ ہے وہاں ہم خود جائیں انٹروین کریں. اب جو ہمارا گلگت بلتستان کا کیمپس بننے جا رہا ہے بیٹا اس میں ہم 60% کوٹا گلگت بلتستان کو دے رہے ہیں اور 40% کوٹا ہم اوپن رکھیں گے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ایریاز بیٹا اگنور رہے ہیں اس میں ہم انٹروین کریں اور ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بینگ ایز اے میڈیکل یونیورسٹی ہم بیٹا ایجوکیشن ہی میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہم ایجوکیشن ہی میں ہیلپ آپ کی کریں گے انشاءاللہ عزیز. تو بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا جو گلگت بلتستان کے ریفرنس سے ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی ہے کے لیے اور انشاءاللہ عزیز جلدی آپ لوگوں کا اپنا وہاں ایک کیمپس بھی بنے گا انشاءاللہ عزیز. یہ تو ایک بات ہوئی ٹھیک ہے. ایک اور بات بیٹا گلگت بلتستان پانا چنار اس طرح کے جو زونز ہیں جس کو انٹرنیشنل بڑی فنڈنگ ہوتی ہے اس کو بیٹا ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس میں گلگت بلتستان بھی ہے انفارچونیٹلی. تو چھوٹے سے میرے آپ لوگوں سے کوشچن ہوں گے آپ لوگ مجھے جواب دے دیں گے دل سے جواب دیں گے. ہندو مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ سکھ مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ جو یہودی ہے یہ مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ سنی مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ شیعہ مسلمان ہوتے ہیں یا کافر؟ کہانی ختم ہو گئی. پھر جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے آپ کو جو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے آپ کو اس نعرے پہ ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے جبکہ آپ لوگوں کا یعنی دل کہتا ہے آپ لوگوں کو کنفرم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے ہم لڑ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن جو چیز کلیئر ہے آپ لوگوں کو وی نو کہ آپ کے جو مخالف ہے وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم جو گلگت بلتستان میں جو پانا چنار میں ہو رہا ہے جو لوگوں کو لڑایا جاتا ہے وہ صرف اس پہ لڑایا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے. انفارچونیٹلی سنیوں کو بھی پتا ہے کہ شیعہ مسلمان ہے شیعوں کو بھی پتا ہے کہ سنی مسلمان ہے لیکن انفارچونیٹلی اس نعرے کو اتنا بنایا جاتا ہے. تو آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آپ لوگ بیٹا یہی میسج لے کے جائیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں that's it. ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. باقی ہر بندے کے رہنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. آپ نے ٹوپی لگائی میرے اس طرح کی ٹوپی نہیں ہوتی اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہوگا میں مسلمان ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی بیٹا. آپ کی لڑکیوں نے یہ ٹوپی پہنی اس سے کوئی مسلمان اور ہندو نہیں ہوتا بیٹا. آپ کی اپنی روایات ہیں. باقی ہمارا ایمان یہی اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے. لیکن کہاں سے مسلمان ہے کہاں سے آپ کی جو کفر والے فرقے لگتے ہیں. تو کائنڈلی بیٹا بینگ ایز اے ایجوکیٹڈ لوگ آپ جب جائیں گے بیٹا اس ہارمنی کو آپ لوگ ہی بنائیں گے. آپ جیسے ایمبیسڈر ہی اس کنفلکٹ کو ختم کر سکتے ہیں. اور ہماری میرے کو سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی بیٹا کہ جہاں پر ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں ہم یہ بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ بیٹا آپ مسلمان ہیں اور آپ پاکستانی ہیں. یہ ہمارا رشتہ ہے.
ابو بکر کو میں جواب دوں گا ان کے اشعار کا، ٹھیک ہے؟ اشعار سے وہ اشعار مجھے یاد نہیں تھی، لیکن وہ کچھ ایک نظم تھی جو میں بینظ پاکستانی اور بینظ گلگت، آپ کو پتا ایک وہ ہاتھ پہنا ہے ویسے میں رائٹ سائڈ پہ کب سے دیکھ رہا تھا کب یہ ٹوپی دیں گے، ٹھیک ہے؟ بکر آپ کے اشعار کا جواب میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ نظم مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بینظ پاکستان بینظ گلگت میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے، اس میں اگر کوئی غلطی کسی کو یاد ہو تو بڑا مزہ آئے گا۔ لے چکتی مٹی کی ڈلی، یہ آپ کسی کو یاد ہے بیٹا؟ ڈال پانی گوند اسے پھر دو بت بنا، ایک بت میرا ایک بت تیرا، ایک بت پاکستان کا اور ایک بت آپ کا گلگت بلتستان کا، ٹھیک ہے؟ پھر دو بت بنا، ایک بت میرا ایک بت تیرا، پھر توڑ ڈال ان دو بتوں کو، ڈال پانی پھر گوند اسے پھر دو بت بنا، ایک بت تیرا ایک بت میرا، اب میرے بت میں ہے کچھ تیری مٹی، تیرے بت میں ہے کچھ میری مٹی، اب زیز کی کوئی طاقت بتا کر سکے جو ہمیں چکا۔ تھینک یو۔